آپ پی ڈی ایم میں نواز شریف کے ساتھ مت کریں، مسلم لیگ نواز کے ساتھ، کیونکہ یہ شریف جو ہیں فیملی، یہ ضیاء الحق کی کوک سے جنم لینے والے یہ بھٹو کے قاتل ہیں، اور انہوں نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کی آسمان سے گندی تصویریں پھینکی تھیں انہوں نے. اور پھر جب میں گورنر بھی تھا تو اس وقت بھی یہ شہباز شریف یہاں چیف منسٹر تھا، وہ کہتا تھا یہ شخص جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے اس کا گردن میں پھندا ڈال کر، اس کو گھسیٹ کر، اس کو چوکوں میں لا کر، اس کے جو ہے خنجر میں پیٹ میں خنجر مار کے اس سے ڈالر نکلوائیں گے. تو میں نے کہا کہ اتنی جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہاں تو دو ہی جماعتیں تھیں، ہماری پیپلز پارٹی کی مخاصمت اور مخالفت ہی مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھی، تو کیسے ایک نظریاتی کارکن کیسے مانے گا آپ کی اس فیصلے کو اور بات. لیکن ہو گیا. اور پھر بلاول کو اس کا وزیر خارجہ بھی بنا دیا. وہ بھی میں نے سب کے سامنے کہا تھا کہ اس کو مت بنائیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک لمبی ریس کا گھوڑا ہے، اس کی بہت بڑی لیگسی ہے، بھٹو کا نواسا ہے، رانی شہید کا بیٹا ہے بے نظیر کا. اس کو شہباز شریف کا یہ جو ہے وہ بستہ اٹھا کے نا یہ جو ہے وزیر کی حیثیت سے پھرے، تو یہ تضحیک ہوگی. لیکن وہ بھی بنا دیا. تو اس لیے اگر آپ نے اقتدار ہی کی سیاست کرنی ہے، وہ اقتدار کی سیاست نہیں کرتے تھے. بی بی شہید کو 30 سال کی سیاسی اس کی جد و جہد میں صرف 4 سال اقتدار میں رہی بی بی. ایک دفعہ 18 مہینے، ایک دفعہ 22 مہینے. 58(2)B میں آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عہدے دے دیتے تھے، اقتدار ان کو کبھی نہیں ملا بدقسمتی سے. اقتدار انہی کے پاس رہتا ہے، مقتدر حلقے جو ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے جس طرح سے یعنی پاکستان بنتے ہی. اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص بیمار ہے، آپ اس کو زیارت لے کے جائیں گے؟ بھائی نہ ہسپتال ہے، نہ وہاں کچھ ہے. اور وہ جو جس مرض میں وہ مبتلا تھے، اب تو وہ مرض قابل علاج ہے، اس وقت تو وہ آخری سٹیج پر تھے. اور پھر جب انہیں لایا جاتا ہے تو ایمبولنس کے ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں. یہ ماننے والی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ لیاقت علی خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان تھے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک ہراول دستے کے طور پر جنگ آزادی کے ہراول دستے تھے، ان کو 1951 میں ان کو اکتوبر میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. اور آج تک قاتل جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہے قاتل، اور قاتل کی فیملی کو آج تک تنخواہیں مل رہی ہیں، آج تک ان کو مراحت مل رہی ہیں. کون دیتا ہے؟ ظاہر ہے جنہوں نے بدقسمتی سے. اور اس کے بعد سول بیوروکریٹس آئے، اور پھر ملٹری بیوروکریسی نے ٹیک اوور کر لیا. اور پاکستان تو کبھی آزاد ہوا ہی نہیں ہے سرے سے. ایک 1971 میں ہم نے دیکھا کہ ایک 70 کا الیکشن جو ہے فیئر تھا، 160 سیٹیں جیتنے والا مجیب الرحمان کو ہم نے اس کو تو پابا سلاسل کر دیا، پارٹی کو توڑ دیا. ایک سیٹ جیتنے والا نور الامین کو ہم نے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا. اس طرح مذاق کسی اور ملک میں بھی ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے کے لیے بھٹو کو ملا، اور بھٹو صاحب نے جو غلطی کی وہ بدقسمتی ہے، انہوں نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پر عمل نہ کیا اور اس کو پبلش بھی نہ ہونے دیا. ان کی منطق یہ تھی کہ پہلے ہی ہماری فوج بہت ڈی مورلائز ہوئی ہے، تو یہ اگر ہم نے جو ہے ان کو سزائیں دینا شروع کی تو شاید یہ ہے کہ اور زیادہ یہ انتشار ڈی مورلائز ہوئی. نہیں، انتشار تو نہیں، میرے خیال میں اگر یہ چوکوں میں پھانسی دیتے ان کو، جس نے دیکھے کبھی دنیا میں سنا ہے آپ کی 1 انچ پراپرٹی کی کوئی قبضہ کر لے یا آپ سے چھین لے تو آپ سپریم کورٹ تک جاتے ہو یا مرنے مارنے پر جاتے ہو. آدھا پاکستان آپ کا ٹوٹ گیا. ہم نے کسی کو جو ہے اس کا محاسبہ ٹھہرایا؟ کسی کو ہم نے سزا دی؟ بھائی کیوں نہ آپ پوچھو کہ آدھا ملک توڑ دیا ہے، توڑنے والوں کو جو ہے آپ سزا کیوں نہیں دیں گے؟
آپ عبرتناک سزا دیں تاکہ کوئی اور طالع آزما جو ہے ملک کو اس طرح کھلواڑ نہ کرے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے حمود الرحمن کمیشن پر عمل نہ کیا. اگرچہ بھٹو صاحب کے باقی کارنامے بہت سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے. ایٹم بام ہو گیا, 73 کا آئین ہو گیا, یہ ان کا بالکل کارنامہ میں سمجھتا ہوں. ایٹم بام کا کریڈٹ تو نون لیگ کے پاس نہیں. بہت بڑا مذاق آپ کرتے ہو آپ بھی. ارے بابا ایک چیز, پورا پاکستان کہتا ہے. ارے بابا ایک چیز آپ کو میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے دراز میں, آپ اس کو اٹھا کے تو سامنے میز پر رکھ دیتے ہو, تو کیا آپ کا کریڈٹ ہوگا؟ سر جس نے رکھا میز پہ کریڈٹ تو اس کو ہی جائے گا نا, اور وہی لے رہے کریڈٹ. ارے بابا نہیں, یہ اتنا بھی تاریخ کو مسخ نہ کریں, اتنی پرانی تاریخ نہیں ہے. یہ دیکھیں جب یہ 65 کی جنگ ہوئی تو 65 کی جنگ جو ہے ایوب خان نے, معاف کیجئے گا, یہ کوئی اس لیے نہیں کی تھی کہ اس نے کشمیر فتح کر لینا تھا, اس لیے اس نے یہ سمجھا کیونکہ محترمہ فاطمہ جناح کو جب اس نے الیکشن میں ہرایا, مادر ملت ایوب خان سے ہار سکتی تھی, کوئی بھی دنیا کا بندہ ہار سکتا تھا, لیکن وہ نہیں ہار سکتی تھی. فاطمہ جناح تو سوال ہی پیدا نہیں ہو کہ اور ہاری ہے بھی نہیں, اور اس سے بدنامی اتنی زیادہ ایوب خان کمزور ہو گیا. یہ بالکل جو ہے عوام کی نظر میں اس کو گالیاں پڑتی تھیں. ایسٹ پاکستان سے تو یہ جیت گئی تھی محترمہ فاطمہ جناح, اور یہاں سے اس کو ہرا دیا. چونکہ بی ڈی ممبرز یہاں تو آپ کو پتہ ہے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کی ذمہ داری دے دیں, وہ ضلع کے جو ہے وہ سارے بی ڈی ممبرز کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کے آپ کے حضور اور دربار میں پیش کر دے گا. تو یہاں اس طرح سے جب ہرایا گیا محترمہ فاطمہ جناح کو, تو ایوب خان نے یہ طالع آزمائی کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا جو نقصان ہوا, اور روس میں تاشکنت میں جو ہے وہ پھر بھٹو وہاں سے ناراض ہوئے, اور اس نے کہا یہ پاکستان کا سودا ہوا ہے. اور وہاں جب شاستری کی ڈیتھ ہوئی تو اور بھٹو کو اس کے جو ہے فارن سیکرٹری نے کہا کہ گالی نکال کے فلاں از ڈیڈ, اس نے کہا وچ آف دا ٹو, اس نے کہا ایوب خان مرا ہے یا شاستری مرا ہے. تو ایوب خان تو خیر ویسے تو ماشاءاللہ دراز قامت تھے اور خوبصورت بھی تھے. شاستری بہت وہ منحنہ تھا, جس طرح ہندو بنیے ہوتے ہیں وہ بالکل چھوٹا قد تھا اس کا, اور وہ شکل بھی ماشاءاللہ واجبی تھی بڑی. تو وہاں اس کا جو ہے ڈیتھ ہوئی تھی, تاشکند میں ہی ڈیتھ ہوئی تھی جب وہ روس نے کروایا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے 67 میں 67 میں جو کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ, کہ اسرائیل نے بیک جنبش قلم ایک ہی جھٹکے میں اسرائیل نے سارے جو مڈل ایسٹ کی گلف سٹیٹس تھیں ان کے سارے ایئر فلائٹس کو جو ہے وہ حملے کر کے, اور ڈمیز وہاں کی کھڑی رہ گئیں. ان کی انٹیلیجنس دیکھیں, ڈمیز کو کچھ نہیں ہوا, اور جو آپ کے ان کے ایئر کرافٹس کھڑے ہوئے تھے, فوجی ایئر کرافٹ, سارے کے سارے اس نے گراؤنڈ کر دیے اسرائیل نے ایک ہی جھٹکے میں. اور بہت بڑا اسلامی دنیا میں کو نقصان ہوا اس کا, اور اس نے جو ہے ہائٹس, گولان ہائٹس وغیرہ پہ قبضہ بھی اسرائیل نے اپنا بڑھا لیا, جو آج تک جاری و ساری ہے اس کا. تو بھٹو صاحب جب آئے تو بھٹو صاحب نے 1974 میں یہاں لاہور میں ہی اسلام